بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے واقعات اور قصے بیان کیے ہیں، کیونکہ مقصد انسان کی ہدایت اسے گمراہی سے بچانا ہے۔ اس لیے یہ واقعات ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ واقعات پیغمبروں سے وابستہ ہیں اور ان میں شیطان مردود سے معرکوں کا احوال اور عبرت آموز اور بصیرت آموز ذخیرہ موجود ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو روز کا معمول بنائیں اور قرآن پاک کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کریں۔ تو چلتے ہیں انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان موجودہ شکل میں آنے سے پہلے مختلف اشکال تبدیل کرتے کرتے اس شکل میں آیا، جبکہ مذہب کہتا ہے کہ خالق کائنات نے آدم کو آدم ہی کی شکل میں پیدا کیا اور اس آدم کی ہمجنس مخلوق حوا کو وجود دے کر زمین پر نسل انسانی کا سلسلہ قائم کیا۔ قرآن پاک میں ہے، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین اندازہ سے بنایا ہے، سورہ 3۔ بے شک ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ بنی اسرائیل میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ احزاب۔ حضرت آدم کا ذکر قرآن کریم میں 25 آیات میں 25 بار آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیات 21، 23، 34، 35، 37 5 بار۔ آل عمران میں 23 سے 59 تک 23 اور 59 2 بار۔ المائدہ میں 27 آیت نمبر 27 1 بار۔ الاعراف میں آیت نمبر 11، 19، 26، 27، 31، 35 اور 172 7 بار۔ سورہ اسراء 61 اور 70 2 بار۔ الکہف 50 آیت نمبر 50 ہے اس کی اور 1 بار آیا ہے۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 58 1 بار۔ طٰہٰ کے اندر 115، 116، 117، 120 اور 121 5 بار، اور سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں 1 بار۔ پیدائش آدم، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کھنکتی ہوئی ایسی مٹی سے پیدا کیا جو نئی نئی تبدیلی قبول کر سکتی تھی۔ اس مٹی میں روح پھونکی اور احساسات ڈالے، عقل و شعور دیا اور پھر حکم دیا کہ فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو، مگر شیطان نے غرور اور انا سے انکار کر دیا۔ ناظرین، حقیقت میں غرور اور انا ہی تباہی اور بربادی لاتی ہیں۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہم نے فرشتوں، یا قرآن پاک کا بھی یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں، اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سر سجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر سوائے ابلیس کے۔ اس نے گھمنڈ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن و چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے، کبھی اس درخت کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس سے آگے بھی مضمون جگہ جگہ آیا ہے کہ کس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اپنی انا اور ہٹ دھرمی اور بے وقوفی سے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیے کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے دائیں بائیں سے گمراہ کروں گا، جیسے نعوذ باللہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ اسراء میں یہ مضمون کافی تفصیل سے آیا ہے۔ شیطان اپنے غرور اور انا میں یہ بات بھی بھول گیا کہ اپنے خالق سے بات کر رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ شیطان اپنے اعمال اور حرکات کی وجہ سے راندۂ درگاہ ہوا اور اب بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ سورہ صاد کی آیات مبارکہ 83 سے 85 میں آیا ہے کہ مفہوم جو تیرے بندے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ چلتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے آگے کا موضوع بھی بہت دلچسپ ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو ناظرین، اس سے آگے کا موضوع بھی بہت دلچسپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، حالانکہ
اگر مقصد تیری تسبیح اور ثنا ہے تو ہم تیری پاکی و قدوسی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نظر جس حقیقت پر ہے وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اس جگہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مکالمہ خدا نہ خواستہ اللہ سے مناظرہ نہیں تھا بلکہ تخلیق آدم کا مقصد پوچھنا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 21 سے 23 آیا ہے کہ حضرت آدم کو علم صرف دیا گیا۔ حضرت آدم کو حکم ہوا کہ کائنات میں موجود چیزوں کے نام بتائیں، اور فرشتوں سے پوچھا کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو تم بتا دو، جس پر فرشتوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے تمام غیب مجھ پر روشن ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ ناظرین، اس سے آگے کے قصوں میں یہ آئے گا کہ حضرت آدم کی زندگی جنت میں کیسی گزری تھی، کیسی گزر رہی تھی، اور کیسے حضرت حوا آپ کی سماوی زندگی میں تشریف لائیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان۔